والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التغابن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. حضرات، مجھے بھی اندازہ ہے کہ تقدیر کے مسئلے پر ہماری بحث کچھ ضرورت سے زیادہ طول کھینچ گئی ہے. میں اعتراف کرتا ہوں کہ ابتداءً مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات اتنی پھیل جائے گی. تاہم جب گفتگو شروع ہوئی تو اس کے مختلف پہلو ایسے سامنے آتے چلے گئے کہ جن کے بارے میں یہ گمان ہوا کہ پورے مسئلے کو اگر میں سلجھا نہ بھی سکوں، اس لیے کہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، تب بھی جس حد تک انشراح اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، کم سے کم اس حد تک بات آپ کے سامنے بھی بیان کر دوں اور ریکارڈ بھی ہو جائے تاکہ اس کے استفادے کا دائرہ، افادے کا دائرہ وسیع ہو سکے. ہمارے بعض احباب اور رفقا کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے کہ اس درس کو تو زیادہ ایکشن اورینٹڈ ہونا چاہیے، عمل پر آمادہ کرنا اور حرکت میں لانا. اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میرا اپنا مزاج تو اصلاً ہے ہی وہ، لیکن چونکہ یہ مسئلہ وہ مقطع میں آپ پڑی ہے سخن گسترانہ بات والی بات ہے کہ میں نے شروع میں کچھ ایمانیات جو ہیں، بنیادی ایمانیات، ان پر گفتگو کا آغاز کیا، اور اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ بھی آ گیا. ایمان باللہ کا ایک تتمہ ضمیمہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کا ایک لب لباب ہے یہ مسئلہ تقدیر. جو مباحث آپ کے سامنے آ چکے ہیں ان کو تو میں اب دہراؤں گا نہیں. آج یہ ایک شیٹ میں تیار کرا کے لایا ہوں، اس کے حوالے سے چند چیزیں شاید آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. مسئلہ تقدیر، سب سے پہلے لغت اور اصطلاح کی بحث ہے. قدر عربی زبان کا یہ لفظ جو ہے یہ اسم کے طور پر بھی مستعمل ہے اور فعل کے طور پر بھی، اور اس کا صحیح ترین مفہوم اردو میں ادا کرنا مشکل ہے. انگریزی کا لفظ بہت اس کو آسانی سے واضح کرتا ہے. ویلیو، قدر، اس معنی میں اردو میں مستعمل ہے. قدر و قیمت، فلاں شے کی قدر و قیمت کیا ہے، قدر، ویلیو. اور جب فعل کی شکل میں یہ آئے گا تو ٹو ایویلیویٹ، کسی شے کی قدر کا تعین، کسی شے کی قدر و قیمت کو معین کرنا. اب یہ جب ثلاثی مجرد سے آتا ہے قدر یقدر،
اس کے معنی ہوتے ہیں قادر ہونا، قابو یافتہ ہونا، کسی شے پر قابو یافتہ ہونا۔ اس سے اس میں فاعل قادر ہے، قادرن قابو یافتہ، قدرت رکھنے والا۔ صفت مشبہ بنتی ہے قدیر، اور اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں فرق یہی ہے کہ جب وہ کیفیت فاعلی دائمی ہو جائے، مستقل ہو جائے، تو وہ صفت مشبہ کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اور یہی صرف ایک نقطے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک لفظ تو بہت بڑی گالی ہے، عامر۔ عامر گالی ہے، حالانکہ یہ اس میں فاعل ہے۔ امیر اسی سے صفت مشبہ ہے اور اس کو ہم اچھے سنس میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ عامر کے جو کا مفہوم جو ہے وہ جدید جو ہمارے تصورات ہیں، حقوق انسانی اور جمہوریت اور بندوں کی گنتی کرنا، بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اس کے حوالے سے عامر کا لفظ گالی بن گیا، حالانکہ امیر در حقیقت اسی سے صفت مشبہ ہے۔ اس سے مقدار مفعال کے وزن پر اس میں آلہ بنا، وہ شے جس سے تعین ہوتا ہے، مقدار کتنی ہے، 1 من ہے، 2 من ہے، 3 من ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کسی کی ایویلویشن میں فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اس کی جمع مقادیر ہے، یہ چونکہ آج کی حدیثوں میں بھی یہ لفظ آئے گا مقادیر کا، اسے یہاں نوٹ کر لیجئے۔ اب باب تفعیل سے ہے تقدیر، قدر یقدر تقدیراً۔ اس کے معنی ہے کسی شے کی مقادیر کی تعیین، مقداروں کا معین کر دینا، کسی شے کے لیے اندازہ معین کر دینا، اندازہ کرنا، یہ تقدیر ہے۔ چنانچہ آج میں نے جو 4 آیات ہیں ابتدائی، بلکہ میں نے ترتیب تو یہ رکھی تھی، ایک آیت سورہ تغابن کی، پھر 2 آیتیں سورہ حدید کی، اور پھر 4 آیتیں سورۃ الاعلیٰ کی۔ لیکن اب اس وقت بیان میں وہ جو تیسرے نمبر پر بات آئی تھی وہ پہلے آ رہی ہے، اور ان میں مشترک یہ ہے کہ مسبحات شمار ہوتی ہیں، وہ بھی 5 مسبحات ہیں، حدید سے شروع ہو کر، کیوں چینج کر رہے ہو اس کو، آواز کو، پہلے ٹھیک تھی۔ وہ سورہ حدید سے سورہ تغابن تک مسبحات پہلی جو ہے وہاں اس مجموعے میں وہ سورہ حدید ہے، آخری تغابن ہے، اور آخری پارے میں سبح اسم ربک الاعلی، اسی پہلی آیت سے اس کا نام ہے سورۃ الاعلیٰ۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اللہ تعالیٰ کے 4 افعال کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کرو جو بلند و بالا ہے، سب سے اونچا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد 4 افعال ہیں۔ الذی خلق فسوی، وہ ہستی کہ جس نے پہلے پیدا کیا، پھر تسویہ کیا، اس کا تخلیق اور تسویہ۔ تخلیق کسی شے کا سٹرکچر بنا دینا، ہیولہ بنا دینا، ہیولہ سٹرکچر، اور پھر اس کے بعد تسویہ ہے اس کو سنوارنا، درست کرنا، اس کی آرائش، زیبائش، آرکیٹیکچرل ٹچز جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بھی یہ 2 مرحلے ہیں، الذی خلق فسوی والذی قدر، تیسرا مرحلہ ہے ہر شے کا ایک اندازہ معین کر دیا ہے۔ یہ اس کی تقدیر ہے۔ کس معنی میں؟ ایک تقدیر ہے نوع کی۔ انسان اگرچہ اشرف المخلوقات ہے لیکن اڑ نہیں سکتا، مچھر حقیر ترین مخلوقات میں سے ہے، مکھی اڑ رہی ہے، یہ اس کی تقدیر نوعی ہے۔ ہر سپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اس سے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ ہر چیز کے لیے لمٹس ہیں، ہر چیز کے اندازے ہیں۔ تو اس انداز میں نے ایک مثال دی، زیادہ کا وقت نہیں ہے اس وقت۔ تو پہلے ہے تخلیق، پھر ہے تسویہ، والذی قدر، پھر ہر شے کے اندازے معین کر دیے، والذی قدر فہدی، پھر راستہ کھول دیا، ہدایت دے دی، اب چلو، اب اس میں اپنی جولان گاہ ہے، اس میں اپنی نیکی یا جو بھی بدی تمہارے اندر ہے اس کو بروئے کار لاؤ۔
آج